زمانہ جانتا ہے آپ کس کو لے کر جائیں گے، زمانہ جانتا ہے آپ کس کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا۔ حضرت علی کہتے ہیں عمر میری 7 یا 8 سال تھی، تب چھوٹا تھا، سرکار میرے صحن میں بیٹھ کے حضور نے فرمایا علی آجا محمد کے سینے سے لگ جا۔ حضرت علی کہتے ہیں 7-8 سال کی عمر ہے، مصطفیٰ میرے صحن میں گھٹنے بچھا کے بیٹھے ہیں۔ یارو آج کسی کا کوئی بڑا بیٹھے تو محبت کا انداز دیکھیے، قربان جاؤ علی تیرے مقام پر گھٹنے ٹیک کر کوئی عام نہیں بیٹھا، بلکہ امام الانبیاء بیٹھے ہیں، امام الرسول بیٹھے ہیں، فتوحا کے چہرے والے بیٹھے ہیں، واللیل کی سلفوں والے بیٹھے ہیں۔ مرتضیٰ فرماتے ہیں میں ہی علی ہوں جس نے 7-8 سال کی عمر میں اپنا سینہ مصطفیٰ کے ساتھ لگایا تھا۔ فرمایا ایک بات موتا وہ تھا، ایک بات موتا پھر وہ پیش آیا جب مصطفیٰ کو میں قبر انور میں اتار رہا تھا، تب بھی مصطفیٰ کا سینہ میرے سینے کے ساتھ لگ رہا تھا۔ وہ شیر خدا، وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ فرماتے ہیں، سنے گا حضور فرمایا لا یحب علی منافق، علی وہ ہے جس سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ اگر چاہتے ہو اپنے ایمان کو پرکھنا تو دیکھو دل میں مرتضیٰ کی محبت ہے تو ایمان کامل ہے، اگر مرتضیٰ کی محبت نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پہچاننا ہوتا ایمان والا کون سا ہے، منافق کون سا ہے، ہم علی کا ذکر کرنا شروع کرتے تھے، جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کر کھل جاتا، مسکرا جاتا، ہم سمجھ لیتے کہ پکا مومن ہے، جس کے چہرے پر پل پڑ جاتا ہم سمجھ لیتے یہ پکا منافق بیٹھا ہے۔ عظمتوں کے کیا کہنے ہیں، عظمتوں کے تاج کتنے ملے، علی مرتضیٰ شیر خدا کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ کون مرتضیٰ شیر خدا؟ میرے مصطفیٰ کے غلام 1400 صحابہ میں علی شامل ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ 1400 صحابہ میں علی شامل ہے، اور پھر بیت رضوان میں مولا علی شامل ہے، احد والوں میں علی شامل ہے، بدر والوں میں علی شامل ہے، عشرہ مبشرہ جنہیں میرے مصطفیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ان عشرہ مبشرہ میں بھی علی شامل ہے، چار یاروں میں بھی علی شامل ہے، پانچ طلب پاک میں بھی علی شامل ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جدھر بھی دیکھتا ہوں وہ نظارہ علی کا ہے۔ قربان جائیے اس علی کے کیا کہنے ہیں، اس مرتضیٰ کی شان کے کیا کہنے ہیں۔ اما شریقہ دو ہی راوی اس حدیث میں، اما شریقہ اور ان کے بابا ابو بکر صدیق دو ہی روایت کرنے والے۔ اما شریقہ کہتی ہے میں نے دیکھا مجلس میں میرے بابا دار صدیق کے اکبر ہو اور مرتضیٰ ہو، حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ پوچھ لیا بابا کیا وجہ ہے، آپ بیٹھے ہو اور علی کا چہرہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سنیے گا صدیق اکبر کے لفظ اور سینے میں لکھ کر لے جائیے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹی عائشہ سمعت النبی صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، بیٹی عائشہ علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے، میں علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کا ثواب پاتا رہتا ہوں۔ یارو جس علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے اس کے مقام کا کیا عالم ہوگا، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما شریقہ کی ایک اور بھی روایت سنیے گا، اما شریقہ فرماتی ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ صحابہ تو مرتضیٰ کا چہرہ
چہرہ دیکھ کر عبادت کا ثواب پاتے تھے، آج ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ اما صدیقہ فرماتی ہے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، آج علی علی کر کے ہم عبادت کا ثواب پا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، وہ علی مرتضیٰ، رب نے اتنا علم دیا، کیوں علم عطا فرمایا؟ کیونکہ سرکار خود فرما رہے ہیں، اور پھر سرکار کی بچپن میں سماعت کو چوسا ہے، حضور کے لعاب کو لیا ہے، پہلی خوراک مصطفیٰ کا لعاب ہے۔ حضور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں پوچھو مجھے قرآن کے بارے میں، کون سی سورت کب نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی، میں بتاؤں گا کون سی سورت رب نے کب نازل فرمائی ہے۔ پھر فرمانے لگے، حضرت علی خود کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا علم بسم اللہ میں رکھا ہے۔ پھر فرماتے نہیں، بسم اللہ میں نہیں بلکہ بسم اللہ کی پا میں رکھا ہے۔ پھر فرماتے پا میں نہیں، رب نے پورے قرآن کا علم پا کے نقطے میں رکھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس پا کے نقطے کو مولا مرتضیٰ شہر خدا کہتے ہیں، اس با کے نقطے کو حیدر قرار کہا جاتا ہے، اس با کے نقطے کو مولا مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ کائنات میں محدثی نے لکھا ہے دو ہی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے کہا سنونی اما شئتو، پوچھو جو چاہتے ہو پوچھو تمہیں بتلایا جائے گا۔ محدثین فرماتے ہیں وہ دو ہستیاں کون ہیں؟ ایک کو نبی کہا جاتا ہے، دوسرے کو علی کہا جاتا ہے۔ دو ہی ہستیاں، سنونی اما شئتو، پوچھو تو صحیح، جو پوچھو کے جواب ملے گا۔ محدثی نے لکھا کائنات میں دو ہی ہستیاں گزری جنہوں نے یہ جملہ کہا، ایک کو نبی کہا جاتا ہے، دوسرے کو علی کہا جاتا ہے۔ قربان جاؤ علی تیرے مقام پر، قربان جاؤ علی تیری عظمت پر۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ اتنا مقام ملا، کیوں مقام نہ ملے؟ آج دیکھیے عام چادر کی نسبت حضور سے ہو جائے، رب فرماتا ہے یہ عام چادر نہیں ہے، یہ عام چادر نہیں، یا ایھا المزمل، رب قسمیں اٹھائے یہ میرے محبوب کی چادر ہے، وہ چادر ساری چادروں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ عام قمیض نسبت ہو مصطفیٰ کے ساتھ عام نہیں رہتی، بلکہ وہ ساری کائنات کی قمیضوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ امامہ کائنات والے مانتے ہیں، لیکن جس امامے کی نسبت حضور سے ہو جائے عام امامہ نہیں رہتا، بلکہ وہ ساری کائنات کے اماموں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ جہاں میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، رب فرماتے ہیں وہ جگہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب کی وجہ سے رب اس شہر کی اس جگہ کی قسمیں اٹھاتا ہے، کیوں کہ وہ جگہ ساری جگہوں سے اعلیٰ ہو گئی حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ اس علی کے کیا کہنے، اس علی کی شان کے کیا کہنے جن کے بارے میں میں نے مصطفیٰ فرمائے علی منی وأنا منہ، علی مجھ سے ہے میں محمد علی سے ہوں۔ اس فاطمہ الزہرا کی شان کے کیا کہنے جن کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان حسنین کریمین کی شان کے کیا کہنے جن کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے ہما ریحانتا من الدنیا، کہ دونوں شہزادے میرے پھول ہیں۔ کیا مقام ہے ان پاک ہستیوں کا، حضور سے نسبت ہے۔ مقام علی دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کی آیت نازل ہوئی، فرمایا وہ لوگ جو رکوع کی حالت میں بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، کون ہے وہ؟ حضور مسجد میں تشریف لائے، حضور نے سائل کو دیکھا، پوچھا خیرات مانگی ہے؟ عرض کی ہاں مانگی ہے۔ حضور نے فرمایا کس سے مانگی ہے؟ کہا وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا کچھ دیا؟ کہا انگوٹھی پہنی تھی چاندی کی، میں نے کہا اللہ کے نام پر کچھ دو، اس نے آگے ہاتھ ہی بڑھا دیا، میں نے انگوٹھی ہی اتار دی، فرمایا تو نے مانگا انہوں نے دے دیا۔ رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، رب رسول ان کے والی ہے جو نماز میں بھی سخاوت کرتے ہیں۔ ارے
اور جو نماز کی حالت میں بھی سال آ جائے خالی نہیں لٹاتے، اسے عطا کرتے ہیں، اسے کائنات والوں، اسے اسد اللہ، شیر خدا، علی مرتضیٰ، اسے 92 سوچا فاطمہ الزہرا کے شوہر مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ کے غلام کو میرے حضور نے ہاتھ بلند کیا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کائنات والوں سنو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ علی سے محبت ایمان کی علامت ہے اور علی سے بغض منافق کی علامت۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کے کیا کہنے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سے جنگا عطا فرماؤں گا جس کے ہاتھوں پر رب نے فتح رکھی، اسے جنگا دوں گا۔ لاؤتینہ حاضرہ، یہ حدیث کے لفظ ہے، حضور کا ایمان دیکھیے، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ رب سے بڑا پیار کرتا ہے، رب کے رسول سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اتنا نہیں، اس سے رب بھی بڑا پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی بڑے پیار کرتے ہیں۔ محدثین نے لکھا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، جنہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایمان کی گواہی دے اور محبت کی تصدیق کریں۔ دیکھیں ہم محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہم رب سے پیار کرتے ہیں، رب کے رسول سے پیار کرتے ہیں، لیکن اگر رب کے محبوب بھی فرما دیں یہ بندہ ہم سے پیار کرتا ہے، یہ محبوب پاک سے پیار کرتا ہے، اور پھر اتنا نہیں، محبوب کائنات کو مانے اس کی شان یہ ہے رب بھی اس سے پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطفیٰ ابن رحمت کے غلام، اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کا وقت ہے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھا آرام فرما رہے ہیں۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ تھک گئے ہیں؟ روزہ تو نہیں لگ گیا؟ سرکار سر انور ہے اور مولا مرتضیٰ کی گود ہے، اتنی قربت سے بھی جس نے دیکھا اسے مرتضیٰ کا لگتا ہے۔ قربان جاوالی تیرے مقام پر گود میں سر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے کتنی محبت ہے۔ علی علی کرنا سوکھا ہے لیکن علی کی بات مانی بڑی اوکھی ہے، حضرت علی کو نماز سے بڑی محبت۔ اب سرکار کا سر انور ہے، اٹھا بھی نہیں سکتے، جگا بھی نہیں سکتے، کئی محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے، لیکن نماز بھی بڑی پیاری ہے۔ حضرت علی کہا کرتے تھے مولا مجھے جنت میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں نماز نہیں ہوگی وہاں میرا دل نہیں لگتا، اے اللہ میری دعا ہے مجھے جنت میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ علی نماز اثر ہے، نماز اثر کا وقت جا رہا ہے، دل میں خیال ہے اٹھاؤں تو حضور کی نیند میں خلل آتا ہے، اور اگر ادھر نماز اثر ہے نہ اٹھاؤں تو نماز اثر جاتی ہے۔ بلاخر اٹھایا بھی نہیں، لیکن نماز سے محبت اتنی ہے آنکھ سے آنسو نکل پڑا، دل کی ترجمانی کرتی ہے آنکھ۔ اب دل میں بات ہے، محبت ہے، نماز سے دکھ ہو رہا ہے، نماز جا رہی ہے، اب دل کی ترجمانی کرتی ہے آنکھ، آنکھ کو روکا نہیں جا سکتا، آنسو جب نکلتا ہے تو رکنا نہیں، رکنے سے رکنا نہیں، اب آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، چہرہ مرتضیٰ سے آنسو گرتا ہے، چہرہ مصطفیٰ پر آتا ہے، آنسو ٹپکا چہرہ مرتضیٰ سے اور گرتا ہے چہرہ مصطفیٰ پر، جیسے ہی قطرہ گرا حضور بیدار ہوئے، فرمایا علی کیا ہوا، کس بات نے رلا دیا، کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ آرام فرما رہے تھے، ایک طرف نماز عصر تھی، نماز سے ابھی کو بڑا پیار ہے، ایک طرف آپ کی نیند پیاری ہے، دوسری طرف نماز پیاری ہے، لیکن میں نے آپ کو اٹھایا نہیں، لیکن میری محبت نماز سے اتنی ہے، میری آنکھ سے آنسو نکلا ہے، میری وجہ سے نہیں بلکہ محبت کی وجہ سے نکل آیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں اٹھانا نہیں چاہتا تھا لیکن نکل آیا ہے، میرا مصطفیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا، سُمَّ رفع یدیہ، محبوب پاک کہتے ہیں اے اللہ، اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، آج ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا دے۔ مجھے بتائیے گا ذرا، نماز چھوڑنا اطاعت مصطفیٰ ہے، اطاعت رسول ہے، اطاعت خدا ہے، کہ نماز پڑھنا اطاعت رسول ہے، اطاعت خدا ہے، بلکہ نماز پڑھنا اطاعت خدا ہے، لیکن مصطفیٰ کے رہے ہیں اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ فرد علیہ شمس، سورج کو واپس پلٹا، وہ سورج جسے ہزاروں فرشتے کھینچ کر غروب کرواتے ہیں، آج وہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اور حدیث نے لکھا جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ اب اس کے غروب ہونے کا وقت ہے، سجدہ کرنے کا وقت ہے، ادھر مصطفیٰ کا اشارہ ہو گیا، ادھر انگلی اٹھ گئی، سرکار کی انگلی کا اشارہ ہو گیا، وہ سورج جسے ہزاروں لگامیں پکڑ کر فرشتے کھینچ کر غروب کراتے ہیں، آج اس سورج نے کہا ہوگا مولا کیا کہوں کیا کروں، ایک طرف تیرا سجدہ ہے، دوسری طرف تیرے محبوب کا اشارہ ہے، بات آئی ہوگی، ندا آئی ہوگی، تو بات کرتا سجدے کی، آج وہی کر جو میرے مصطفیٰ کے ویر علی نے کیا ہے، آج وہی کر جو میرے مصطفیٰ کے ویر علی نے کیا ہے۔ تو سجدے کی بات کرتا اس نے اثر چھوڑ دی ہے، پڑھتا سورج واپس آیا، کائنات والوں نے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، حضرت علی مصلی پڑھ گئے، نماز عصر پڑھی، چاہتے تو حضور کہہ سکتے تھے، فرما سکتے تھے علی قضا پڑھ لو نا، قضا پڑھ لو نا، لیکن بتانا چاہا جو مصطفیٰ کی اطاعت میں چھوڑی جائے وہ قضا نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ ادا ہوا کرتی ہے۔ اب سورج طلوع ہوا، سورج واپس پلٹا، حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے سورج سے پوچھا ہوگا، فرضاً بات کر رہا مکالمے کے طور پر سوال ہو اگر سورج سے، ہاں کیا مرضی ہے کب غروب ہوگا، سورج نے کہا ہوگا آج میری نہیں چلنی، آج وہ جو مسلح پر کھڑا، آج نکلا، روز نکلتا ہوں تو کائنات والوں کے لیے، آج نکلا ہوں مولا کائنات کے لیے، آج شیر خدا کے لیے آیا ہوں، آج میری مرضی نہیں، آج علی کے سلام کی مرضی ہے، جیسے علی نماز مکمل کرے گا میں ڈوب جاؤں گا، بتلانا چاہا، سورت نے کہنا چاہا، روز نکلتا ہوں تو کائنات والوں کے لیے، آج نکلا ہوں تو مولا کائنات شیر خدا کے لیے۔ یارو جس علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس لا کر نماز ادا کروائی جائے، اس علی کی عظمت کے کیا کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کے غلام۔ حضرت علی کا سیرت کا ایک پہلو لے جائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب نوشی سے بڑی نفرت تھی، اور فرمایا کرتے تھے دریا بہہ رہا ہو، شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر وہ دریا سوکھ جائے، اس زمین پر گھاس ہوئے، اس اگی ہوئی گھاس کو میرا گھوڑا کھائے، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پسند نہیں کرتا کہ اس گھوڑے پر سواری کروں۔ حضرت علی کو کتنی نفرت ہے، تو برادران اسلام ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں، حضرت علی سے محبت کرنے والے، شراب نوشی سے بچتے رہیے، ایسے جو بلائے ہیں ان سے دور رہیے، اپنی عادت ختم کیجیے، سامان کو ستھرا رکھیے، منہ کو پاکیزہ رکھیے۔ حضرت علی وہ ہے کہ مسواک سے بڑی محبت تھی، منہ کو صاف ستھرا رکھا کرتے تھے، نماز سے بڑی محبت تھی، قرآن سے بڑی محبت تھی، حدیث سے بڑی محبت تھی، مسجد سے بڑی محبت تھی۔ اس سے بڑھ کر ہے کوئی بات؟ کوئی آئے تو مسجد میں، کوئی جائے تو مسجد میں، ہے اس سے بڑھ کر ہے کوئی؟
کوفہ کی جامع مسجد ہے، مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو نماز فجر کے لیے آئے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو نماز میں ہی شہید کیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ایک اعرابی آیا تھا، رستے میں تھا، اس کا ارادہ تھا وہ طواف کرے، وہ عمرہ کرے، لیکن رستے میں انتقال ہو گیا. حضور کو بتلایا گیا یا رسول اللہ احرام پہن کر ایک اعرابی آ رہا تھا لیکن طواف نہ کر سکا. حضور نے فرمایا جس حالت میں بندہ مرتا ہے اسی حالت میں اٹھے گا. قربان جاؤ علی تیرے مقام پر قیامت والے دن جب لوگ اٹھیں گے تو تیرا سر سجدے میں ہوگا، تو نماز کی حالت میں ہوگا. بابا علی بھی سجدے میں ہوگا، شہزادہ حسین بھی سجدے میں ہوگا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ان پاک ہستیوں سے سچی محبت عطا فرمائے. ان پاک ہستیوں کا صدقہ اللہ پاک ہمارے روزے، نمازیں، قرآن کی تلاوتیں سب قبول فرمائے. دل و جان سے بڑھ کر ان پاک ہستیوں سے اللہ محبت عطا فرمائے. اولاد کو سبقت کی باتیں سکھایا کرے، بتلایا کرے حضرت علی کون ہے، تاکہ آپ کا بچہ بہادر بنے، شیر بنے. بتلایا کرے کون ہے. ایک شخص آیا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا لیکن سنا تھا کہ وہ ہے جو فاتح خیبر ہے. جب دیکھا تو آپ بزرگی کا عالم تھا، رسیدہ عمر ہو گئی تھی، آپ کی رسیدہ عمر میں تھے، لیکن اخروٹ تو رہے تھے، وہ نہ ٹوٹا. وہ دیکھ کر نوجوان مسکرانے لگا، کہا یہ علی ہے، اس نے فاتح خیبر کیا ہے، خیبر کو فتح کیا ہے. اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، کبھی ادھر دانتوں میں رکھتے ہیں، کبھی ادھر دانتوں. مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اخروٹ سائڈ پہ رکھا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے شیر ہے قرار بیٹھے ہیں، حیدر قرار بیٹھے ہیں. وہ نوجوان جو مسکرا رہا تھا وہ سجیدہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا. حضرت علی نے کہا آج بھی اگر کوئی خیبر ہے تو میں اسے فتح کر سکتا ہوں. تو بات کرتا ہے کہ اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، اخروٹ میں اپنی قوت سے توڑ رہا تھا اور خیبر کو میں نے ایمان کی قوت سے فتح کیا تھا. تو بتلایا کرے جس سے رحم کے ٹکڑے کر دیے تھے اس مرتضیٰ کو حیدر قرار کہا جاتا ہے، جس نے خیبر کو فتح کیا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ کئی لوگ اس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے لیکن علی مرتضیٰ نے اس کو فتح کر کے دکھایا ہے. زمانے والوں اولاد کو بتائیے، درس دیجیے علی مرتضیٰ کی محبت کا، اہل بیت کی محبت کا، صحابہ کی محبت کا، حضور کی صاحبزادی کی محبت کا، اولیاء کی محبت کا. اللہ اسی عقیدے پر جینا، اسی عقیدے پر مرنا نصیب فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.